شفا شریعت میں اس حق کو کہتے ہیں جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مقابلے میں کسی غیر منقولہ جائیداد کو خریدنے میں رکھتا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد میں زمین، مکان، دکان، کنواں اور تالاب وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام میں شفا درج ذیل 3 آدمیوں کے لیے کرنا جائز ہے۔ شریک وہ شخص جو کسی دوسرے آدمی کی زمین یا مکان میں شریک ہے اور وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں اگر وہ شخص اپنے حصے کی جائیداد فروخت کرتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھ کو یہاں شفا کا حق حاصل ہے، یعنی عدالت میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس جائیداد کو خریدنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ میں اس میں شریک ہوں۔ خلیط وہ شخص ہے جو کسی جائیداد کے مالک کے ساتھ شریک تو نہیں لیکن بعض مشترکہ چیزوں میں دونوں ایک طرح کا حق رکھتے ہیں، مثلا دونوں کا راستہ ایک ہے، پانی مشترک ہے۔ ان میں سے اگر ایک جائیداد فروخت کرتے ہیں تو دوسرے کو اس کے خریدنے کا حق زیادہ ہے۔ کوئی غیر شخص خریدے تو یہ شخص اس کے خلاف حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں متفق علیہ ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن تیسری شکل میں اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ جار، یعنی پڑوس کی وجہ سے کسی کو شفا کا حق حاصل ہو جائے۔ مثلا دونوں کی زمین ایک دوسرے سے متصل ہے، مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہاں پڑوسی کو دوسرے کے مقابلے میں خریدنے کا استحقاق ہوگا۔ لیکن علماء کے نزدیک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، یعنی شفا تو اس غیر منقولہ جائیداد میں جو شرکا میں تقسیم نہیں ہوئی، جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے مختلف ہو جائیں تو پھر شفا کا حق نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جائیداد تقسیم ہو جائے اور راستے بھی الگ الگ ہوں تو پھر شفا کا حق باقی نہیں رہتا، جبکہ دوسروں کے نزدیک پڑوسی کو محض متصل ہونے کی وجہ سے شفا کا حق مل جائے گا۔ جو جائیداد مسجد یا کسی مذہبی اور خیراتی ادارے کے لیے وقف کی گئی اس میں حق شفا نہیں ہوگا۔ اس طرح جو جائیداد حکومت کسی قانون کے تحت حاصل کرے اس میں بھی حق شفا نہیں ہوگا۔ جہاں تک شفا کے وقت کا تعلق ہے، جو آدمی موجود ہو اسے جو ہی اس جائیداد کے فروخت کا ہونے کا علم ہو تو اسے فوراً شفا کر دینا چاہیے یا گواہ بنا کر حق شفا کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے۔ جو شخص غیر حاضر ہے یا اسے اس سودے کا علم نہیں تو اسے جب پتہ چلے یا جب واپس آئے تو اسے شفا کا حق حاصل ہوگا۔ اگر علم ہونے کے باوجود اس نے دعویٰ کیا، نہ گواہوں کے سامنے اعلان کیا یا اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حق شفا کرے گا تو بعد میں ایسے شخص کو حق شفا حاصل نہ رہے گا۔ اس علم ہوتے ہی فوراً اپنے ارادے کا اظہار کر دینا چاہیے تھا۔ شفا کے حق کے تبصرے میں اصل بنیاد وہ حدیث ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ پاکستان میں حق شفا کے سابقہ قوانین شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں تھے۔ ایک انگریز حکومت کے زمانے کا قانون تھا، یعنی حق شفا پنجاب مجریہ 1931 کا ایکٹ نمبر 1، دوسرا شفا شمالی مغربی سرحدی صوبہ مجریہ 1950 ایکٹ نمبر 14۔ اب موجودہ حکومت نے جو ہے وہ شفا کا آرڈر جاری کیا جو اسلامی مشاورتی کونسل نے شریعت اسلام کی روشنی میں تیار کیا۔ تو دوستو یہ کچھ ہم نے گفتگو کی ہے حق شفا کن حالتوں میں جائز ہے۔ یعنی کہ ہم حق شفا کب کب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈسکشن تھی جی جو آپ کی خدمت میں پیش کی، امید ہے کہ اس سے استفادہ کریں گے۔ یہ وہ باتیں تھی جو ہم نے مختلف آرٹیکلز میں اکٹھی کی، کمپائل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں تھی، یہ میں نے جو کچھ آبزرو کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ڈیفینیٹلی مختلف ججز کی علماء کی آراء ہیں، اس میں میرا اپنا شاید کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے۔ دوستو ٹاپک ہے حق شفا کا، کریٹیکل ٹاپک ہے اور اس میں اچھا خاصا اسے ڈیفیکلٹ سمجھا جاتا ہے سول پریکٹس میں۔ اسلام میں حق شفا کی بنیاد جائیداد کے ساتھ الحاق اور ہمسائیگی پر رکھی گئی ہے۔ رواج کی بنیاد پر شفا کے حق کو بیع اور معاہدے کی آزادی پر ایک پابندی خیال کرتے ہوئے کمزور حق قرار دیا جاتا تھا۔ جب شفا کے قانون کو اسلامی احکامات کے مطابق بنانے کا سوال اٹھا تو یہاں بھی اسے کمزور حق کے طور پر ہی زیر بحث لایا گیا، لہٰذا اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایسے قانونی شکنجے تیار کیے گئے جن سے یہ حق عملاً ختم ہو کر رہ گیا۔ ہمسائیگی کے حقوق میں سے ایک حق شفا بھی ہے۔ اسے کمزور حق گرداننا قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے۔ قانون شفا کو اسلامائز کرتے ہوئے اس قریب الوراثت حق کو کمزور
کرنے کے لیے علماء ججوں جناب جسٹس تقی عثمانی صاحب اور جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزنی نے جو خدمت انجام دی وہ سب کے سامنے ہے۔ قانون شفا کی ایک دفعہ کی موضوع گفتگو بناتے ہوئے ہم دیگر دفعات کی بحث کو سر دست الگ رکھتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے تقی عثمانی صاحب اور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب کے جو سٹانس ہے قانون شفا کا اس کو ڈسکس کیا ہے، تو ضرور یہ ڈسکشن ہے ایک بس۔ رائٹ ٹو ریووک سیل، دیکھیں جو حق شفا ہے نا، یہ وراثت کے قریب ہے۔ موجودہ دور میں تو لوگ وراثت نہیں دیتے کسی کو، خاص طور پر بیٹیوں بہنوں کو، تو یہ حق شفا والا معاملہ تو پھر بہت بات کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ اس کو وارث قرار دے دیں گے۔ برا ہمسایہ کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے، اس کا تجربہ محلوں اور آبادیوں میں رہنے والوں کو آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث نہ قرار دے دیں۔ تو یہاں پر یہ تذکرہ ہوا کہ جناب جسٹس تقی عثمانی صاحب اور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے اس حق شفا کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تو اس کو خیر تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جو سٹانس ایک وکیل صاحب نے اپنی آراء میں دیا ہے، right to revoke the sale where the vendor has stipulated in the contract of sale that it is subject to revocation by him within a period not exceeding 60 days specified in such contract, the right of preemption shall not be exercised until such period has expired۔ جب کوئی بایا بیع کے معاہدے کو منسوخی بیع کے حق سے مشروط کر دے تو اس حق کے استعمال کے لیے رکھی گئی میعاد کے اندر حق شفا بروئے کار نہیں لایا جا سکے گا۔ البتہ بیع منسوخ کرنے کی شرط کے لیے میعاد 60 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس سیکشن میں بیع منسوخ کرنے کا حق اور اس کے لیے 60 دن کی میعاد کی شرعی حیثیت کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا۔ فقہ کی اصطلاح میں اس حق کو جو ہے خیار شرط کہا جاتا ہے۔ عدالت میں اس شرط کی شرعی حیثیت پر سیر حاصل بحث نہیں ہوئی، البتہ شرط کے لیے 2 ماہ کی میعاد پر مفصل بحث ہوئی۔ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس جناب تنزیل الرحمان نے بحث کو سمیٹتے ہوئے اپنی کتاب مجموعہ قوانین اسلام کی جلد 6 صفحہ نمبر 2032 پر یہ اقتباس نقل کیا۔ خیار شرط میں 3 دن کی تائبین نصاص ثابت ہے، جس کے سبب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعبین 3 یوم کرتے ہیں۔ عام فقہا کا بھی یہی مسلک بیان کیا جاتا ہے، البتہ صاحبین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک حبان ابن منقذ النصاری سے مروی حدیث مرفوع میں 3 یوم کا ذکر اتفاقاً آیا ہے۔ چنانچہ صحابین اپنے قول کی بنیاد پر ابن عمر کے قول حدیث موقوف پر رکھتے ہیں، جس میں ابن عمر نے مدت کی تعین 2 ماہ تک فرمائی اور اس مدت کے پر خیار شرط کی اجازت دی۔ خیار شرط کے تعلق سے زیادہ بیع کا خیار شرط کے تعلق سے زیادہ دنوں معلق رہنا تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے 3 یوم کی مدت نصعاً ثابت قرار دی جانی چاہیے، یعنی کہ یہ ڈسکشن یہاں پر ہوئی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس دفعہ میں خیار شرط میں 3 دن سے زائد میعاد کو خلاف شریعت قرار دیا۔
جو کہ PLD 1991 FSC 80 میں صفحہ 102 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی۔ اپیل کا فیصلہ شریعت ایپلیٹ بینچ کے فل بینچ نے کیا۔ اس بینچ میں 5 جج شامل تھے۔ یہ فیصلہ PLD 1994J 221 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی نے فیصلہ لکھتے ہوئے خیار شرط کے لیے میعاد کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے لیے 60 دن کی میعاد کو شریعت کے مطابق قرار دے دیا اور اس بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ کے فیصلوں میں زیر بحث مسئلے سے متعلق حدیث کا متن نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ یہ حدیث حبان بن منقذ انصاری کی ہے۔ ہمارے نزدیک مسئلے کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے حدیث کا متن سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ منقذ بن عمرو کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے زبان متاثر ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود خرید و فروخت سے باز نہیں آتے تھے اور مسلسل دھوکہ کھاتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے ان سے کہا کہ جب تم سودا کیا کرو تو کہا کرو دھوکہ نہیں چلے گا، پھر تمہیں ہر خریدے ہوئے سودے میں 3 دن تک اختیار ہوگا۔ اگر تمہیں پسند آئے تو رکھ لو، اگر پسند نہ آئے تو بایا کو واپس کر دو۔ حدیث کا متن بہت واضح ہے کہ ایک خاص شخص کو اس کی معذوری کی بنا پر خیار شرط کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک ایگزیمپشنل صورتحال ہے، استثنائی صورت ہے۔ اس کے لیے بھی 3 دن کی میعاد رکھی گئی۔ اس اجازت کو عام اصول کے طور پر اختیار کر کے باقاعدہ قانون بنانے کی گنجائش کس طرح نکل سکتی ہے؟ پھر حدیث میں مخصوص حالات ہیں۔ سودے کو منسوخ کرنے کے لیے 3 دن کی میعاد رکھی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دیگر فقہا بھی 3 دن کی میعاد کے ہی قائل ہیں۔ اسے 60 دن تک کھینچ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس سے معاملات میں غیر یقینی پن کی راہ نہیں کھلتی؟ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ نص سے ثابت شدہ میعاد سے زائد میعاد تمدنی تقاضوں کے مطابق معلوم نہیں ہوتی، اس دلیل کا کیا جواب ہے؟ سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ کے فیصلے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے جسٹس تنزیل الرحمان کے بیان کردہ دلائل پر قریب سکوت ہی اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ قرآن کی کسی آیت اور حدیث پہ 3 دن سے زائد کی ممانعت نہیں، لہذا 2 ماہ کی میعاد درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ متعلقہ حدیث جو اس مسئلے کے ہر پہلو پر جامع ہے، اس کے متن سے باہر 2 ماہ کی میعاد کی ممانعت کیسے تلاش کی جا سکتی ہے؟ متعلقہ حدیث میں درج میعاد کو نظر انداز کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا حوالہ دیا جاتا ہے، مگر اس حوالے کے ساتھ کوئی استدلال موجود نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں معاملہ طے کرنے کے ساتھ اسے لکھنے کا ترجیح حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ معاہدوں کی پابندی پر زور تو اسلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، اسلام انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ حدیث کے واضح الفاظ سے ہٹ کر قانون کی تعبیر و تشریح ہمارے ہاں رائج اصول تعبیر سے بہرحال تجاوز ہے۔ اس سے محدود فقہی سوچ کو راہ مل سکتی ہے، مگر مملکت کے دستور و عدالتوں کی جانب سے اختیار کردہ اصول تعبیر و تشریح میں اس کی کوئی گنجائش مشکل ہی سے نظر آتی ہے۔ قانون شفا کی دفعہ نمبر 3 کے الفاظ یہ ہیں: In interpretation of provision of this act, the court shall seek guidance from the Holy Quran and the Sunnah۔ یہ الفاظ ہے جی۔ اس قانون کی تشریح اور طلاق میں عدالت قرآن و سنت سے رہنمائی لے گی۔ دراصل ہمارے ہاں عدالتوں میں بالعموم مؤثر اور طاقتور طبقات کی خدمت کے نقطہ نظر سے فیصلے دینے کا رجحان کافی مضبوط ہے۔ اس رجحان کے تحت شفا جیسے مضبوط حق کو کمزور حق تعبیر کرتے ہوئے مسدود کرنے کے کئی فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے مکتب کی رائے تو پورے فقہی ذخیرے کے بارے میں اسی قسم کی ہے۔ ایک حوالہ بطور نمونہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے علماء مفسرین نے بھی عوام کے متعلق یہ رویہ اختیار کیا اور ساری مسلم تاریخ ملوکیت کے استبداد، جگیرداروں کے استحصال، محنت اور ان طبقوں کے مفاد کی حمایت کرنے والے اسلام پسند اور دوسرے دانشوروں کی آئینہ دار ہے۔ یہ انہوں نے جناب اسلامی انقلاب کا عہد نامہ از الطاف جاوید سے نقل کیا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو رواج اور شریعت کے ملے جلے رجحانات کی بنا پر شفا کا قانون 1913 سے رائج تھا۔ 1972 میں بھٹو صاحب نے مارشل لا ریگولیشن نمبر 115 کے پیراگراف نمبر 25 کی روح سے مزارع کو فائق ترین حق شفا دیا۔
ظاہر ہے یہ حق جاگیرداری اور زمینداری سے مغلوب ماحول میں کیسے ہضم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ سید کمال کے کیس میں مزارع کے حق شفا کے ساتھ کم و بیش پورے قانون شفا کی شرعی حیثیت کو چیلنج کیا گیا۔ اس طرح مزارع اور رشتہ داری کی بنیاد پر حاصل حق شفا کو خلاف شریعت قرار دیا گیا۔ صوبائی حکومتوں کے طرز عمل کا ذکر کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مؤثر طبقات کسی طرح اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں، اس بارے میں حکومت پنجاب کا ذکر خاص ہے۔ میاں نواز شریف زمانے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لاہور کے نواب میں میاں نواز شریف راضی کی بڑی بڑی خریداریاں کر رہے تھے۔ شفا کے حق سے ان کو تحفظ کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کس طرح فائدہ اٹھایا، اس کا اندازہ حالات کے سرسری تذکرے سے ہی ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ مروجہ قانون شفا کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے 31 جولائی 1986 تک اسے شریعت کے مطابق بنانے کی ہدایت کی، بصورت دیگر رائج قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ حکومت پنجاب نے 1986 سے 1991 تک شفا کے بارے میں کوئی قانون نہ بنایا۔ میاں نواز شریف کی جانب سے اراضی کی خریداریوں کا سلسلہ تیزی سے جاری رہا۔ ان خریداروں کو شفا سے تحفظ دینے کی یہ بہترین صورت تھی کہ قانون میں خلا رہنے دیا جائے، چنانچہ قانون سازی میں قریباً 5 سال کا خلا قائم رکھا گیا۔ اس دوران میں قانون نہ بنانے کے مسئلے پر احتجاج ہوا، مگر پنجاب حکومت نے اس کی پرواہ نہ کی۔ یہ آنریبل جو ایڈوکیٹ ہے یوسف صاحب، ان کی یہ رائے ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حقوق کا خاتمہ اور اسے مسدود کرنے کی کوششوں میں اجتہادی کاوشوں کا مد و معاون ہونا کچھ لوگوں کے نزدیک قابل تحسین ہوگا، مگر حکومت پنجاب کا طرز عمل کس قدر مفاد پرستانہ اور مجرمانہ رہا وہ بالکل واضح ہے۔ ارباب عدالت و شریعت کو اس صورتحال کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا کچھ بھی شعور و احساس ہوتا تو لوگوں کی اس طرح حق تلفی نہ ہونے دیتے۔ قانون میں خلا کی کبھی گنجائش نہیں ہوتی۔ عدالتی نظائر اس کے سدباب کے لیے بہت واضح ہیں۔ اگر ہمارے علماء جج اس اصول کو بروئے کار لاتے تو لوگ حقوق سے محروم نہ ہوتے۔ قانون کے خلا کی صورت میں قانون عامہ اسے پر کرتا ہے۔ کیا پاکستان سے قبل ایسی صورت میں برطانوی قانون عامہ کو اختیار کیا جاتا تھا، مگر الہ آباد کے جسٹس محمود اس وقت بھی اسلامی تعلیمات سے پر کرنے کے لیے واضح مفہوم رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کوئین ایمپریس بنام پوہبی وغیرہ 1891 الہ آباد 171 میں باقی ججوں سے اختلافی فیصلہ لکھا۔ تقسیم کے بعد تو ہمارے ہاں قانون کے خلا کو اسلامی تعلیمات سے پر کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، لیکن پاکستان بن گیا تھا۔ چنانچہ جسٹس محمد افضل اللہ نے نظام خان بنام سرکار کے کیس میں بڑی سیر حاصل بحث کر کے اس اصول کو واضح کیا۔ موصوف اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ ان کا یہ فیصلہ PLJ 1976 لاہور کے صفحہ نمبر 590 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جناب جسٹس افضل اللہ صاحب نے اپنے فیصلے میں کم و بیش 100 سال کے کیسوں کے پورے تسلسل کو تسبیح کی طرح پرو کر بنیادی اصول اخذ کیا۔ ہمارے علماء جج صاحبان نے جسٹس افضل اللہ صاحب کے اس فیصلے سے استفادہ کیا ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید لوگوں کی محرومی دور کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ جسٹس اللہ صاحب کا فیصلہ انتہائی فاضلانہ ہے۔ علماء جج دوسرے ججوں کے فیصلے پڑھنا اپنی شان کے خلاف کیوں سمجھتے ہیں؟ ویسے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے بعض علماء نے پڑھے بغیر ہی بڑی بڑی دستاویزات کی تائید کر دی۔ اس میں 17ویں آئینی ترمیم اور حدود کے سلسلے میں مذاکرات میں علماء کمیٹی کا سمجھوتا بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس سمجھوتے کی تفصیلات جو ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فرمائی ہے۔ ان کے مطابق علماء و فقہ اسلام جمع ہوئے، مگر حضرت جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب بیرون ملک کے دورہ پر تھے۔ علماء کرام نے ان کی بغیر رائے دینے سے معذرت کر لی۔ عثمانی صاحب کا انتظار ہوا، وہ تشریف لائے تو سمجھوتے پر دستخط ہو گئے۔ سمجھوتے کی شق نمبر 2 کی زبان اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اسے پڑھے بغیر دستخط کیے گئے۔ یہ محمد یوسف ایڈوکیٹ صاحب کا ورشن ہے۔ حدود آرڈیننس میں زنا معجب تعزیر کی بجائے فحاشی کے عنوان سے ایک دفعہ کا تعزیرات پاکستان یعنی PPC میں اضافہ کیا جائے گا، جس کا متن درج ذیل ہے۔ A man and a woman are said to commit lewdness if they willfully have sexual intercourse with one another without being married and shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years shall be liable to fine۔ متن کے بارے میں عجیب و غریب صورتحال ہے۔ مجوزہ دفعہ کا یہ متن الشریعہ میں شائع شدہ رپورٹ معارف اسلامی کے شائع کردہ کتابچے اور مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب حدود آرڈیننس اور تحفظ نسواں بل میں اسی طرح درج ہے۔ سمجھوتے کی فوٹو کاپی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔
समझौते का मौसर हिस्सा 5 सत्रों पर मुश्तमिल है। इनमें से 2 सतरें उर्दू और 2 अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी सतरें सादा ज़बान में, इनमें कोई फ़नी और मुश्किल खराबी नहीं है। दोस्तों, ये डिस्कशन है जो कि मुख्तलिफ़ हवालों से इस्लामी शरई कवानीन के हवाले से जो मामलात हुए हैं उसके हवाले से है, और इसमें ये बात भी की गई है कि इस्लामी तालीमात को अपने मकासद के इस्तेमाल करने के लिए जो किया गया उसको गलत करार दिया गया। अफजल ज़ुल्ला साहब ने इस तरह के अहकाम कई दूसरे केसों में भी सादर। इनमें से एक केस इनकम टैक्स कमिश्नर बनाम साइमन ए जे था। इसकी रिपोर्ट PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 368 में पेज नंबर 372 पर है। इस केस में उठने वाले तमाम सवालात कवानीन की तबीर से मुतल्लक़ है। निज़ाम खान के केस में लाहौर हाई कोर्ट ये करार दे चुकी है कि जब तक मौजूदा कवानीन को इस्लामी अहकामात के मुताबिक नहीं बनाया जाता, इस वक्त तक अदालतें मुरवजा कवानीन की तशरीह, तबीर और तलाक़ पर अपनी सवाबदीद की हद तक इस्लामी फ़लसफ़े और उसके कानून, नियामा और असूल फ़िक़्ह के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। बरतानवी कानून आमा अखलाक की सूरत में बेबस हो तो जज बेबस नहीं होते। हमारे जज कैसे बेबस हो सकते हैं? अखलाक की तकमील के लिए कुरान और सुन्नत की पैरवी का असूल अदालतों की जनब से कानून साजी का रास्ता सिरात मुस्तकीम की तरह है, जिसके लिए अल्लाह की मदद और हदायत की दुआ हर मुसलमान दिन में 35 बार तलब करता है। मगर फ़र्क यह है कि इसमें फ़िक़्ह की रोशनी में कुरान और सुन्नत तक पहुँचने की कोशिश ना की जाए। ये यकीनी तौर पर घोड़े को छकड़े के पीछे बांधने वाली बात है। इसमें ऐसा हो सकता है कि फ़िक़्ह की चकाचौंध में कुरान और सुन्नत तक पहुँचने से पहले आँखें चौधे आ जाए, जैसा कि कानून शफ़ा की दफ़ा नंबर 12 की बहस में वाज़ेह हुआ है। इसके अलावा ये असूल कानून में बुनियाद की हैसियत रखता है कि ज़ाब्ते और कानून इनकी ताबीर और इत्तलाक़ हकूक़ देने के लिए है, हकूक़ से महरूम लोगों को महरूम करने के लिए नहीं, ये दादरसी फराहम करने के लिए होती है। दादरसी से महरूम करना मकसूद हो तो तमाम तर अदालती और कानूनी निज़ाम लोगों के लिए बेकार और महज ज़ुल्म बन जाता है। दस्तूर में शरीयत कोर्ट को यह इख्तियार दिया गया कि वह अपने दायराकार में किसी भी कानून को कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे तो एक मियाद के बाद इसे गैर मौसर कर सकती है। लेकिन अदालतों को ज़ुल्ला साहब के नज़ायर की रोशनी में इस अमर का भरसूरत लिहाज रखना चाहिए कि इस तरह पैदा होने वाला खिलाफ कुरान और सुन्नत के हकाम से पुर हो। ऐसा ना हो कि हुकूमत खिलाफ पर असरार करे, माशरे को जुल्म का शिकार बनने के लिए छोड़ दे। दोस्तों, इसमें ये रवैया बताया गया है जो पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन के हवाले से है, और मुतनाज़ा जो फ़ैसले हैं उनकी बात की गई है कि जो हक़ शुफ़ा के हवाले से जो डिसीजन किए गए हैं उसके हवाले से भी यहाँ पर जो है वो एक शुफ़ा के हवाले से इन्होंने अपनी अपनी सोच का इजहार किया है। और इसमें वक्त की जो बात की गई है, 3 दिन और 60 दिन जो मुरवजा है उसके हवाले से भी तनकीद की गई है कि ये जो है दुरुस्त ना है, उसे 3 दिन ही होना चाहिए। उन्होंने हदीस से भी इसको साबित किया है।